السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ایک مورتی کو دودھ کیسے پلایا؟ جو مورتی بول نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، اس مورتی کو حضور خواجہ غریب نواز نے دودھ کیسے پلایا اور پوری بستی والے یہ کرامت دیکھ کر کے مسلمان کیسے ہو گئے؟ پلیز پوری ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکیپ نہ کریں، بہت بہترین ویڈیو ہونے والی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کی کرامت شاید ہی آپ نے سنی ہوگی۔ حضور خواجہ غریب نواز کے دور میں جب حضور خواجہ غریب نواز اجمیر شریف میں تشریف لائے، جب سنجر سے چل کر کے اجمیر میں جلوہ گر ہوئے، تو اس وقت ایک پنڈت تھا آپ کے پاس میں رہا کرتا تھا۔ تو وہ پنڈت اپنے خداؤں کو جا کر کے دودھ چڑھایا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کی بیٹی کہنے لگی کہ اے بابا جان، آپ یہ دودھ کہاں لے کر کے جاتے ہیں؟ تو پنڈت اپنی بیٹی سے بولا کہ بیٹی، میں اپنے خداؤں کو، اپنے معبودوں کو دودھ چڑھانے کے لیے جایا کرتا ہوں۔ تو پنڈت کی بیٹی کو یہ بات بڑی حیران کن لگی۔ تو پنڈت کی بیٹی کہنے لگی پنڈت سے کہ اے بابا جان، کہ ہمارے معبود، ہمارے خدا اتنے معذور ہیں کہ وہ دودھ بھی نہیں پی سکتے؟ اے بابا جان، یہ تو بتاؤ کہ ہمارے معبود جنہوں نے ہم کو پیدا کیا، کیا وہ دودھ نہیں پی سکتے؟ جنہوں نے دودھ کو بنایا وہ دودھ نہیں پی سکتے؟ تو پنڈت حیران، اپنی بیٹی کی بات سے حیران کن ہو گیا اور کہنے لگا کہ بیٹی، ہمارے معبود، ہمارے خدا دودھ نہیں پیتے ہیں، بلکہ ہم ان پر دودھ چڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ بات بیٹی کو بہت بری گزری اور بیٹی نے کہا باپ سے، پنڈت سے کہا کہ آج میں دودھ لے کر کے جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کیسے دودھ نہیں پیتے ہیں۔ میں جب تک نہیں واپس لوٹوں گی، جب تک کہ میں اپنے خداؤں کو، اپنے معبودوں کو دودھ نہ پلا دوں۔ تو پنڈت نے کہا کہ جاؤ بیٹی، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ سے دودھ پی لے۔ تو پنڈت کی بیٹی دودھ کا کٹورا لے کر کے اپنے معبودوں کے پاس میں، اپنے خداؤں کے پاس میں جاتی ہے اور پکار کر کے کہتی ہے کہ آج تمہاری بھکت آئی ہے، آج آپ کو دودھ چڑھانے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ پلانے کے لیے آئی ہوں۔ اب اصرار کر رہی ہے پنڈت کی بیٹی، کہہ رہی ہے بار بار دودھ پی لو، دودھ پی لو، صبح سے شام ہو جاتی ہے، مگر اس کے خدا، اس کے معبود، وہ مورتی دودھ نہیں پیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لاسٹ میں ہار کر کے کہتی ہے، اگر آپ نے دودھ نہ پیا تو میں اپنا سر پٹک پٹک کر کے یہیں جان دے دوں گی۔ یہاں تک کہ اس کا جسم پورا خون میں ہو گیا، اس کے کپڑے خون میں ہو گئے، اس کے کپڑے پھٹ گئے، یہاں تک کہ وہ پاگل جیسی ہو گئی۔ اب ان کے خدا، ان کے معبود جو کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، وہ دودھ کیسے پی سکتے ہیں؟ اب وہ بار بار کہہ رہی ہے، مگر وہ مورتی دودھ نہیں پی رہی ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نورانی والے چہرے والے، جن کو ہم خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے پکارتے ہیں، جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے خداؤں سے جھگڑ رہی ہے، لڑ رہی اور بار بار کہہ رہی ہے کہ دودھ کیوں نہیں پیتے ہیں۔ اب حضور خواجہ غریب نواز نے اس پنڈت کی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، ہمیں تو بتاؤ کیا بات ہے۔ تو پنڈت کی بیٹی نے کہا کہ اے بابا جان، یہ ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے جو خدا ہیں، یہ دودھ نہیں پیتے ہیں۔ اگر میں گھر ایسی چلی گئی تو میری بستی میں رسوائی ہوگی، بے عزتی ہوگی، میرے بابا جان مجھ پر ہنسیں گے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے جب بات سنی، تو حضور خواجہ غریب نواز نے مورتی کے کان میں جا کر کے کہا، مورتی سے کہا کہ دودھ کیوں نہیں پیتا جب اتنی پیار و محبت سے تجھ کو پلا رہی ہے۔ جب مورتی نے یہ آواز سنی ہے حضور خواجہ غریب نواز کی، تو مورتی نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز کی کرامت ظاہر ہو گئی کہ حضور خواجہ غریب نواز نے جب کہا کہ دودھ کیوں نہیں پیتا ہے جب اتنی پیار و محبت سے تجھ کو پلا رہی ہے، تو وہ مورتی جو کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اس مورتی نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ لڑکی خوشی کے مارے یعنی کہ ابھرنے لگی اور بھاگتی بھاگتی اپنے بابا کے پاس جاتی ہے، پنڈت کے پاس جاتی ہے اور پنڈت سے کہتی ہے کہ اے بابا، تم جایا کرتے تھے تو دودھ چڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر آج میں دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ جب بستی والوں نے یہ بات سنی کہ پنڈت کی لڑکی یعنی کہ دودھ پلا کر کے آ رہی ہے، ان کو بڑی حیران کن بات لگی کہ دودھ ہمارے خدا کیسے پی سکتے ہیں، ہمارے معبود دودھ کو کیسے پی سکتے ہیں؟ ہم جایا کرتے تھے تو دودھ چڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر پنڈت کی بیٹی
یعنی کہ اپنی بےعزتی چھپانے کے لیے خون میں نہا رہی تھی وہ، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ تو گاؤں والوں نے سوچا کہ پنڈت کی لڑکی اپنی بےعزتی کرا کر کے آئی ہے، کہیں کالا منہ کرا کر کے آ رہی ہے، اور یہ اپنی بات چھپانے کے لیے اس طرح کا کلام کر رہی ہے۔ تو پنڈت نے کہا کہ بیٹی واقعی میں ایسا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ ہاں بابا جان ایسا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے، اگر تو نے کالا منہ نہیں کرا ہے تو ایک کٹورے میں دودھ منگوایا جائے، اور چلو ہم بھی تو دیکھیں کہ ہمارے معبود جن کو ہم دودھ چڑھا کر کے آیا کرتے تھے آج وہ کیسے پی رہے ہیں۔ اب وہ پنڈت کی لڑکی کے ہاتھ میں کٹورا دے دیا جاتا ہے۔ اب پوری بستی اور پنڈت بھی ساتھ میں پنڈت کی بیٹی چل دیتے ہیں اپنے خداؤں کی بارگاہ میں، خداؤں سے جا کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے خدا، صبح یعنی کہ شام تو دودھ پی لیا تھا، آج پھر پی لو، بار بار اصرار کر رہی ہے، مگر معبود خدا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ تو پوری بستی یعنی کہ پوری بستی مذاق بنانے لگتی ہے، پنڈت پر ہنسنے لگتی ہیں کہ پنڈت اور پنڈت کی بیٹی کی یعنی کہ بے عزتی ہو گئی، تو یعنی کہ معاشرے میں کالا منہ کرا دیا، تو اپنی بات چھپانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ مگر میرے دوستو، خدا کو منظور کچھ اور تھا کہ پنڈت کی بیٹی بار بار رو کے کہہ رہی ہے کہ اے بابا جان میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یعنی کہ شام تو انہوں نے دودھ پی لیا تھا مگر آج پتہ نہ کیوں نہیں پی رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب لڑکی کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ کل جو بابا تھے وہ بابا کہاں ہیں؟ ان بابا نے کان میں کہا تھا تو یعنی کہ کان میں کہا تھا تو مورتی نے دودھ پینا شروع کر دیا تھا۔ پنڈت سے پنڈت کی بیٹی کہتی ہے کہ اے بابا، کل ایک شام کو ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے تھے، میں تو صبح سے لے کر کے شام تک تھک گئی تھی کہتے کہتے، مگر ہمارے خداؤں نے، ہمارے معبودوں نے دودھ نہیں پیا تھا۔ انہوں نے آ کر کے کہا کہ دودھ پیتی ہے یا نہیں پیتی ہے، اتنا کہا تھا تو دودھ پینا شروع کر دیا تھا۔ اب گاؤں والے مذاق بنا رہے ہیں کہ بہانے بازی کر رہی ہے، کالا منہ کروا کر کے آئی ہے، اس کے کپڑے سنے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اب وہ رونے لگتی ہے، اپنے بابا کی پنڈت کے قدموں میں گر جاتی ہے، اپنے معبودوں کے قدموں میں گر جاتی ہے کہ ہائے کیسی رسوائی، ہائے کیسی بے عزتی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ پورے گاؤں والے اور پنڈت کی لڑکی دیکھتی ہے کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ آ رہے ہیں، آتے ہیں۔ تو پنڈت کی لڑکی نے جب دیکھا تو یہ تو وہی بابا ہیں جنہوں نے کہا تھا مورتی سے دودھ کیوں نہیں پی رہا، اتنی محبت سے پلایا ہے۔ تو اس پنڈت کی بیٹی نے کہا کہ بابا آج ہمارے پھر معبود دودھ نہیں پیتے ہیں۔ جب حضور خواجہ غریب نواز نے اتنا سنا، اور اتنا سننے کے بعد میں پنڈت کی لڑکی سے کہا کہ دودھ پلا، اور ان مورتیوں سے کہا کہ دودھ کیوں نہیں پیتا ہے جب اتنی پیار و محبت سے تجھ کو دودھ پلایا جا رہا ہے، اتنا کہنا تھا۔ اب وہ جو دودھ یعنی کہ پلا رہی تھی، جو دودھ پی نہیں رہے تھے، اب وہ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی معبود، وہی خدا، وہی پتھر کی مورتی جو کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، وہی مورتیاں دودھ پینا شروع کر دیتی ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا لوگوں نے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھٹنے کے بعد میں لوگوں کو حیران کن بات لگی اور کہا کہ کیسا ہو سکتا ہے، ہماری مورتیاں تو کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، ہمارے معبود تو بول نہیں سکتے مگر دودھ پی رہے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز وہاں سے چل دیتے ہیں۔ تو بیٹی کا یعنی کہ باپ کہتا ہے، پنڈت کہتا ہے، اے بابا سنو تو صحیح، ٹھہرو تو صحیح، یہ تو بتاؤ کہ دودھ پلانے آئے تھے یا ہم کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان حضور خواجہ غریب نواز پہ جاری و ساری تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے پوری بستی کو مسلمان کر دیا۔ جب پنڈت نے اتنا کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ دودھ پلانے آئے تھے یا ہم جیسے گناہ گاروں کو مسلمان بنانے آئے تھے، تو پوری بستی حضور خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایسے پھیلا ہندوستان کے اندر اسلام۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کروڑوں کو مسلمان بنایا ہے، آج انہی کا راز ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، شاعر کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں، اور ہو سکے تو کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔